السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ یاسر دوبارہ کوکب نورانی صاحب کی ہے، اچھا، کیونکہ وہ ہمیں بہت پسند ہے۔ وہ عوام کو بھی بڑے پسند ہیں۔ اچھا، جو ویڈیو ہے نا اس کا ٹائٹل ہے کہ غوث پاک نے جہنم کے داروغے سے پوچھا اچھا کہ میرے مریدوں کا کیا بنا ہے۔ اچھا، ان میں اتنی جرت ہوگی اس ٹائم؟ اب یہ تو پتہ چلے گا ویڈیو دیکھ کے۔ اچھا، اور اس پہ پھر انجینئر صاحب اس پہ پھکی دے رہے ہیں۔ یار ان کی جو پھکی ہے نا وہ بڑی ہاضمے دار ہوتی ہے۔ تو پہلے یاسر ویڈیو دیکھتے ہیں، واقعہ تو ابھی ہم نے بھی نہیں سنا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں واقعہ کیا ہے اور اس پہ انجینئرنگ کیا ہو رہی ہے۔ چلیں مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویورز آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کب کیا انہوں نے وعدہ؟ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا بھائی۔ فرمایا مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا اتنا لمبا نامہ اعمال دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ محبت کی باتیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ واقعی فرمایا قیامت تک جو لوگ اپنی نسبت مجھ سے جوڑیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، سب کے نام اس میں درج ہیں۔ اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے، ان تمام لوگوں کو میری نسبت سے اللہ نے بخش دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پہلے ایڈوانس میں ہی، ایڈوانس میں ہی، کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں رکھنا، بس غوث پاک کے مرید ہو گئے بیڑا پار، تو غوث پاک کا مرید نماز چھوڑے گا؟ گناہ کرے گا؟ اس کو گناہ پسند نہیں ہوگا، چھوڑتے ہیں اکثر۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں، میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے بڑے پیر اتنے محسن کی پھر ہم 11ویں کریں یا نہ کریں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے۔ یہ ہمارا پوائنٹ کی کام بات ہے ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے۔ صحیح ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے۔ یہ تو بڑا ٹف کمپٹیشن ہو گیا۔ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ واضح عقائد ہے جی، اگر نبی علیہ السلام کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو بزرگ کہاں سے ہو گئے؟ دیکھیں کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی کہانی ہے یاسر۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے، قیامت والے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی اپنے اعمال اعمال ہوں تو ظاہر نبی علیہ السلام کی شفاعت تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم بے شک بے شک بے شک۔ لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اکثر کہتے سنائی دیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے سوائے نبی علیہ السلام کے۔ سنا ہوا ہے، اور پھر آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤ۔ کتنا یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے، نبی نفسا نفسی کر رہے ہیں، اور عبد القادر جیلانی کے کہہ رہے ہیں مرید مرید مریدی مریدی۔ وہ ساڑھے ایک دوست نے نا تو بڑے کٹر بریلوی تھے، اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو گمراہ ہو گئے، یعنی اللہ نے ہدایت دے دی۔ وہ اب جب بندہ ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کافر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت تھے،
اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت, یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے ہی اسٹرانچ. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ میں ان کو میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ قیام الدین تو مطلب شیخ, وہ خود بھی قادری سلسلے میں بیعت تھے نا, تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ. تو وہ میں کہ یار وہ تسی تو بیعت کراندے سو, جب بیعت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا قیامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں ساتھ لے کے جان گے. تو وہ پنجابی میں بولا کرتے تھے, کہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا ہوتے, لے کے جان گے, کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے. ٹھیک ہے, یعنی کھانسنا آپ کو پتا نا, یہ ہمارے اردو میں پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہیں تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے, کہ اب ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لحاظ کریے بندے دا. تو وہ کہنا تواڈے بزرگ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کے سامنے, تسی آدھو جی اسی نال لے کے جاواں گے. جیسے نبیوں کا حال نفسی نفسی ہے, وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ منسوب عقائد کو اگر رد کرتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ. شیخ عبدالقادر جیلانی کو ہم نیگیٹیولی, ان کو نہیں نیگیٹیولی یعنی ایڈریس کر رہے, بلکہ ان کے نام کے اوپر جو فرقہ واریت اور جو بدعقیدگی پھیلائی ہے اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں. اچھا یاسر, مجھے نا اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی غلطی نظر آئی ہے. وہ کیا بلال؟ وہ یہ کہ جب کوکب نورانی صاحب سلو بولتے ہیں نا تو بڑا مزیدار لگتا ہے, لیکن یہ جو ویڈیو تھی نا یہ تھوڑی سی تیز تھی ان کی, تو اتنا کوکب نورانی صاحب کی بات کا مزہ نہیں آیا. وہ جو سلو بولتے ہیں نا اونچی, مزہ لے کے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ یاسر, ہم اکثر کیا تقریباً ہر جمعے جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یاسر, اس میں سنتے ہیں نفسی نفسی. بالکل ٹھیک ہے کہ ہر نبی یہ پکارے گا قیامت والے دن کے نفسی نفسی کے, یا اللہ میری آج جان کو بخش دے, بالکل ایسا ہی, باقیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. بالکل ایسا ٹھیک ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے وہ کہیں گے کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ بالکل کچھ کریں. جو ان کو پروٹوکول حاصل ہے وہ ظاہر ہے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے. صحیح بات ہے, لیکن یہاں پہ یاسر پوائنٹ یہ ہے کہ جیسا انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کوکب نورانی صاحب نے کہ غوث پاک جو ہے وہ جب تک وہ لسٹ پوری وہ لے کے نہیں جائیں گے تو وہ خود بھی نہیں جائیں گے. پھر وہ انجینئر صاحب نے صحیح تشریح کی ہے نا کہ اتنے کسی نے کھنگن بھی نہیں دینا تھا, کھنگن بھی نہیں دینا. اچھا بلال, اب دیکھیں نا کتنے انہوں نے نا غرور کے ساتھ, میں تو غرور کا لفظ استعمال کروں گا, غرور کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میں نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا جتنی دیر تک میرے سارے مرید نہ چلے جائیں. اچھا یاسر, ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ ایسے میرے خیال میں انہوں نے نہیں کہا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, اور ظاہری بات ہے یاسر وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے, تو میرے خیال میں ان کی یہ تعلیمات نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو مریدین ہوتے ہیں اور بعد کے آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوگ نا من گھڑت کہانیاں ان کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے, جس میں ان کی بھی ذات کی بدنامی ہوتی ہے, حالانکہ مقصد ان کی ذات کی کوئی تصحیح کرنا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ ان کا کریکٹر یہ نہیں تھا, لوگوں نے ایسے ان کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا ہوا. صحیح بات ہے. اور یاسر ان کے جو مریدین ہیں دیکھیں ان کے ذہنوں میں یہ آ جائے گا کہ یار میری تو گارنٹی ہو گئی ہے, میں نے تو جانا ہی جانا ہے, اب میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, میں روزہ رکھوں نہ رکھوں. اب آج کل یاسر مینٹیلٹی یہی بن چکی ہے بالکل ایسا ہی کہ جی جنت کی چابیاں ہمارے پاس ہیں, ہم نے تو جنت میں چلے جانا, لیکن یہاں پہ کوئی اتنا خاص کوئی اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہی تو یاسر مائنڈ سیٹ جو ہے یہ خراب ہے. اب جس بندے کو یہ ریلیکسیشن مل جائے نا کہ آج کے بعد آپ جس طرح کہ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں نا, تو آپ کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ آپ کا آڈٹ نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر کام کس لیول کے ہو جائیں گے. صحیح بات ہے, اور ریلیکس ہو جائیں گے سارے بندے, بالکل سارے ریلیکس ہو جائیں گے. اب جس بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہونا, تو وہ اللہ کی عبادت بالکل نہیں کرے گا, کیونکہ معاملات بہت بگڑ چکے ہیں. لوگ جیسے دنیا داری میں پڑھتے ہیں ان کی اٹریکشن دنیا کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ عیسائیت میں لوگ یہ کہانی کراتے ہیں لوگوں کو کہ عیسائیت میں آپ لوگ آ جائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سب کے گناہ ہیں ان کے لیے وہ سولی چڑھ گئے ہوئے ہیں, سزا کاٹ لی ہے. ہاں, تو ہم جتنی مرضی موجے ماریں آخرت میں ہمارا کوئی حساب. یہ یاسر اسی کا ایک ڈپلیکیٹ ورژن کہہ سکتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یاسر اس کے برعکس
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا ہے، ہاں دیکھیں کتنی سخت بات ہے. اچھا، حالانکہ انہوں نے مثال اسی لیے دی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو سبق حاصل ہو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے جو سب سے بہترین شخصیت ہیں، اچھا، اور جن کے پاس اتھارٹی بھی ہے شفاعت کی، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں جو کہ کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں جنت میں جائیں گی، ان کی سردار ہوں گی، ان کے بارے میں ایسے الفاظ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن ہم عقل کے اندھے ایسے ہیں کہ آج بھی نہیں سمجھ رہے بالکل کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی اور لمبی چوڑی یاسر کہانیاں ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، یہ دربار پہ نیاز دے دیں تو بخشش ہو جائے گی، بالکل، یا کوئی چڑھاوا چڑھا دیں یا چادر چڑھا دیں، اس سے گناہ کم ہو جائیں گے. اور دیکھیں یاسر کس حد تک ہم چلے گئے ہیں، اسلام اصل میں ہے کوئی اور چیز. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، جیسا کہ کوکب نورانی صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اتنی دیر تک میں جنت میں ہی نہیں جاؤں گا جب تک میرا کوئی آخری مرید بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب اتنا بڑا جو پیکج ہے وہ کون نہیں لینا چاہے گا؟ اب ہر ایک کا یہی ذہن. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ غوث پاک کا مرید ہوگا وہ نمازیں، روزے اور یہ جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ کیسے چھوڑے گا؟ اور بھائی جب آپ اتنی بڑی کہانی کروا دیتے ہیں نا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے تو ہر بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو یاسر ہماری اب پاکستان میں ظاہری بات ہے ان کے لاکھوں مریدین تو ہوں گے، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو نماز جو ہے وہ میرے خیال میں 95% جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ نہیں پڑھتے. یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں کو دیکھ لیں، اتنے فیصد نمازی نماز پڑھتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس طرح کی کہانیوں سے دور رہیں جی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں مل کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے اور اس طرح کی کہانیوں سے دور رکھے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.